بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بدلتے موسم کے ساتھ لوگوں کو صحت کے مسائل بڑھ جاتے ہیں، اور پاکستان کے اندر ایلوپیتھک جو میڈیسن ہے اس نے، بلکہ پاکستان میں ہی نہیں دنیا بھر میں اس نے اپنا اتنا مارک بنا لیا ہوا ہے کہ لوگ اب ہومیوپیتھک یا حکمت کی طرف کم جاتے ہیں۔ گزشتہ ایک دہائی میں دیکھا یہ گیا ہے کہ حکمت اور ایلوپیتھی ریوائیو ہوئے ہیں، اور پاکستان میں بھی بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اب آرگینک سائڈ آف ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں اور جا رہے ہیں۔ تو ہم بھی اسی حوالے سے لوگوں سے بات کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے حکیم محمد عثمان چشتی صاحب کو۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ لوگوں کے مختلف عمومی جو صحت کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے حکمت کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ جی طارق صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا جی پوڈ کاسٹ میں۔ اچھا سر، حکیم صاحب، حکمت اور ایلوپیتھی جو ہے اس کے درمیان جو اتنا بڑا فاصلہ آیا تھا وہ دو وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ آپ لوگ جو علاج کرتے تھے علاج کم اور کورس زیادہ تھا۔ آپ کوئی بھی حکیم صاحب سے کسی سے بھی رابطہ کریں، ہم ہر حکیم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کسی بھی حکیم سے رابطہ کیا جائے وہ 6 مہینے کا کورس بتا دیا کرتا تھا۔ ایلوپیتھی والے ایک گولی دیتے ہیں، ایک نہیں تو 2 گولیوں میں بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب آپ کا علاج کو فاسٹ ہوا ہے، کوئک ہوا ہے کوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بالکل، ایک طارق صاحب ایک چیز بات بتا دوں کہ جو آرگینک چیز ہوتی ہے اس کے اثرات بہت سلو ہوتے ہیں۔ سیکنڈلی ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایلوپیتھک مین ہی ایک ایسے الفاظ ہیں کہ جس کے مطلب ہے کہ کیمیائی طور پر تبدیلی جسم میں رونما کرنا۔ اچھا، کیمیائی طور پر جو تبدیلی ہوتی ہے وہ کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے، کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے۔ جو آرگینک تبدیلی ہوتی ہے وہ تا حیات کے لیے بھی ہو سکتی ہے، وہ بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ بغیر کسی نقصان کے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میری مراد آپ پیناڈول کی 2 گولیاں بغیر کسی وجہ کے استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ آپ کوئی بھی کیلشیم کی اوور ڈوز استعمال نہیں کر سکتے، مگر آپ کو کبھی یہ نہیں کہے گا روز سیب نہ کھاؤ، آپ روز کالی مرچ نہ کھاؤ، آپ گاجر کا استعمال مت کرو، آپ کو یہ کوئی نہیں کہے گا۔ آپ کریں، اس کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے جو سوال کیا ہے وہ بڑا ایک پوائنٹ والا ہے۔ اب میں اس پہ تفصیلی ایک بات ضرور کہوں گا کہ عمومی طور پر ایک کانسیپٹ بن چکا ہوا ہے کہ ہماری حکمت کی ادویات بہت لمبے عرصے تک استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عمومی طور پر جو آج کل کا جو مریض ہے اس میں پیشن نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا صبر نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے منہ میں دوا جائے اور میں ٹھیک ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، سم ٹائم ایسا بالکل نہیں ہوتا، کیونکہ عمومی طور پر ہمارے جسم کی کیمیائی حالت مکمل طور پر چینج ہو گئی ہوئی ہے۔ ہمارا صبح بھی بیکنگ پروڈکٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے، ہماری دوپہر بھی جو سی ہے وہ چاکلیٹ سے ہو رہی ہوتی ہے، اور ہماری ایوننگ بھی فاسٹ فوڈ پر چل رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری آرگینک سٹامک رہا نہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اثر بھی جو نا کیمیائی ادویات ہی کرتی ہیں۔ مگر ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیمیائی ادویات زیادہ لمبے عرصے تک استعمال نہیں ہو سکتی، وہ گردوں کو خراب کرتی ہیں، وہ جگر کو انفلیمیشن کو بڑھاتی ہے، وہ سٹامک کی گٹ ہیلتھ کو خراب کرتی ہیں۔ آپ کوئی ایسی ایلوپیتھک دوا اٹھا کے دیکھ لیں، کسی پہ نہیں لکھا ہوگا کہ اس کو استعمال شروع کر دیں۔ ہمیشہ یہ لکھا ہوگا ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق استعمال کریں۔ ہماری حکمت کی کسی دوا پہ یہ نہیں لکھا ہوتا۔ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ابھی نہیں ڈاکٹر حکیم صاحب، ابھی آپ نے جو بات کی کہ بھائی ہم ہر چیز میں فاسٹ وہ چاہتے ہیں رزلٹ، اب ایشو یہ دنیا ہی بڑی تیز ہو گئی ہے اور اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ اب اور یہ زندگی ہماری اب ایسے ہی رہنی ہے۔ فاسٹ فوڈ لوگ، ایک ڈاکٹر صاحب تھے ان سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے یار میرا دسترخوان الگ ہوتا ہے، میرے بچوں کا الگ ہوتا ہے، انہوں نے فاسٹ فوڈ کھانا ہوتا ہے، میں نے روایتی کھانا کھانا ہوتا ہے دیسی۔ تو ایشو یہ ہے کہ ہم نے چلنا تو اسی زمانے کے ساتھ ہے، آنے والی نسلوں نے چلنا ہے، تو اس کے لیے حکمت کو بھی تو فاسٹ ٹریک ہونا پڑے گا۔ سر بالکل، حکمت کو فاسٹ ٹریک جونسن، آپ یہ دیکھیں حکمت بہت زیادہ جونسن وہ ریوائن ہوئی ہے۔ آپ یورپ میں دیکھ لیں، آپ مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ پاکستان میں دیکھ لیں، میں کہتا ہوں حکمت کو اب تھوڑا سا روج آنا شروع ہو گیا ہے۔ عمومی طور پر آج سے 40-50 سال پہلے ہماری حکمت صرف میٹرک پاس لڑکا یا مڈل پاس لڑکا ہی کرتا تھا۔ اب حکمت کرنے کے لیے آپ کو FSc پری میڈیکل یا BSc پری میڈیکل آپ کے پاس ہونا چاہیے، تب آپ حکمت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ تھوڑا سا ہمارا سٹینڈرڈ اچھا ہو گیا ہے۔ اب ہمارا پڑھا لکھا نوجوان حکمت میں آ رہا ہے، وہ آرگینک کو سمجھ رہا ہے، وہ ہربل ادویات کو سمجھ رہا ہے۔ اس تسلسل سے ہماری ہربل ادویات میں
بہت زیادہ مفید اثرات ملنا شروع ہو گئے ہیں، جو کہ پہلے بھی تھے مگر پہلے کچھ تبدیلیاں اور تھیں، پہلے کسی کی اور قسم کا مزاج تھا، اب مزاج کچھ اور ہے، مگر الحمدللہ جو پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو کیور بہت فاسٹ ٹریک سے کرتے ہیں. وہ ضروری نہیں کہ فاسٹ ٹریک ایلوپیتھک میں ہو، ہمارے حکمت میں بھی فاسٹ ٹریک ہے. ہم کھانسی فلو نزلہ زکام لگاؤ ہم 1 ڈوز 1 گریوٹی میں ٹھیک کر دیتے ہیں، مگر ہم ہدایت اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ جو سا نا پیشنٹ اگر بد پرہیزی بھی کر لے تو 7 دن دوا استعمال کرنے سے اپنے آپ کو مستقل مزاج سمجھے کہ یہ بہتر ہوا ہے عمر. اچھا ٹھیک ہے. حکمت کے حوالے سے نا ایک اور بھی مسئلہ ہے. عمومی طور پہ حکماء کو اور حکمت کو ہمارے خطے میں صرف استعمال اس لیے کیا جاتا رہا ہے کہ لوگ تگڑے ہو جائیں، کو حکمت سے حکیم سے کو وہ خمیرہ لے آئیں، کو معجون لے آئیں، تگڑے ہو جائیں، مطلب ہیلتھ امپروو ہو جائے، لیکن اس کو کبھی بھی سیریس جو ڈیزیز ہے اس کے علاج کے طور پہ نہیں لیا گیا. اب جو موجودہ حکمت ہے جو سنجیدہ نوعیت کی بیماریاں، سنجیدہ نہیں کرونک جو ڈیزیزز ہیں جیسے کینسر ہے، جیسے میجر آرگنز کو مطلب لنگس کی انفیکشن ہو سکتی ہے، کچھ اور، ان کو ٹریٹ کر لیتی ہے. بالکل کر لیتی ہے. اب دیکھیں عمومی طور پر ہم نبض شناسائی سے، زبان شناسائی سے، چہرہ شناسائی سے، آنکھ کی شناسائی سے، باڈی کی شناسائی سے ہم تشخیص کر لیتے ہیں اس بندے کا کیا مزاج ہے. ٹھیک ہے. اس مزاج کے اگینسٹ ہم میڈیسن ایسے ہی دیتے ہیں جس سے اگر اس کا بلغمی مزاج ہے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بلغم کو اعتدال پہ لانا کتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کو بخار ہے، اس کو انفلیمیشن کہاں پہ موجود ہے باڈی میں، لیور میں موجود ہے، اسٹامک میں موجود ہے، یا کہاں کس باڈی پارٹ پہ موجود ہے جس کی وجہ سے اس کو بخار ہوا. عمومی طور پر ہم سب سے پہلے وہ سورس، وہ اینڈ پوائنٹ ڈھونڈتے ہیں جہاں سے مرض کا سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا وہ ایلوپیتھک والا سسٹم نہیں ہے سر میں درد ہے تو فٹافٹ پیناڈول کھا لی، جسم میں درد ہے پیناڈول کھا لی، یا کہ کہیں بھی جسم میں درد ہے پیناڈول کھا لی. ہم اس طرح کے معالج ہم نہیں ہیں. ہماری حکمت جون سی ہے یہ سکھاتی ہے کہ آپ نے سورس آف جو مرض ہے وہ آپ نے تلاش کرنا ہے کہ کہاں سے وہ مرض شروع ہوا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے. وہ بنیادی اسباب کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے اگینسٹ ہم نے اس کا علاج کرنا ہوتا ہے. حکیم صاحب آپ ہوں یا اور بھی دوسرے ہمارے ساتھی جو آتے ہیں ہم سے بات کر کے جاتے ہیں، وہ گفتگو بڑی کمپریہنسو کرتے ہیں، پوری باڈی کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ حکمت عمومی طور پہ طاقت کی ادویات کے نام پہ چلتی ہے اور زیادہ تر جنسی ادویات کے نام پہ چلتی ہے. ایسا ہے نارملی یہ جنسی طاقت بڑھانے کی دوائیاں اور یہ اور وہ، حکمت صرف اس حد تک محدود ہے، لیکن چلے رہے محدود. حکمت میں کوئی ایسی سائنس ہے کہ وہ کسی کی جنسی طاقت بڑھا سکے؟ اچھا ایک اور چیز، یہ آپ نے سوال بہت انٹرسٹنگ کر دی ہے. عمومی طور پر پیشنٹ یا ہر وہ عام شخص وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید حکیم کے پاس ہم نے تبھی جانا ہے کہ جب ہمیں کوئی سیکچول ویکنیس آئے گی. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک معاشرے کا المیہ ہے کہ ہمیں وہ اس چیز میں سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس اسٹامک کا علاج نہیں ہے، ان کے پاس دماغ کا علاج نہیں ہے، ان کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی علاج نہیں، ان کے پاس صرف اور صرف سیکچول ادویات کا علاج ہے یا سیکچول مرض کا علاج ہے. اور یہ ویسے المیہ ہے. ہمارے پاس الحمدللہ بنیادی طور پر ہر قسم کا علاج موجود ہوتا ہے. حکمت میں اللہ پاک نے بڑی شفا رکھی ہے. یہ ہمارے انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ پیشہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ آپ یہ بتاتے ہیں کہ جی ابھی آپ نے سوال کیا، بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا کہ جی آیا کہ یہ اس میں جنسی امراض کا علاج ہے بھی کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا عمومی طور پر ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ معذرت کے ساتھ ایلوپیتھک میں سیکچول ویکنیس یا اعصابی ویکنیس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے پین کلرز کے. ٹھیک ہے. یا وہ والے ملٹی وٹامنس جن کا جو کیمیائی طور پر بنائے جاتے ہیں جن کا نقصان ہی نقصان ہے. ٹھیک ہے. ہم نیچر کی طرف کیوں نہیں آ جاتے؟ ہم نے پیشنٹ کو صرف دوا نہیں دینی ہوتی. اگر آپ سیکچول میڈیسنس کی بات کرتے ہیں، پیشنٹ ہمارے پاس سیکچول آتا ہے اور کیور بھی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ صرف ہم نے اس کو باتوں میں ٹرکھا دیا یا مختلف قسم کی مجونیں مکس کر کے دے دی. نہیں، پیشنٹ کیور ہوتا ہے تو ہمارے پاس ریورس آتا ہے. اچھا عمومی طور پر ہم نے پیشنٹ کو صاحب ایڈے مہنگے خمیرے بنا کے دے دیں ہو وچ سونا بھی پا دیں ہو، بندہ بیمار ہو جاتا ہے مزید. نہیں طارق صاحب ایک اور چیز آپ کو بات بتا دوں، جو آرگینک چیز ہے نا، آپ چاہے آرگینک آٹا لے لیں، آپ آرگینک دال لے لیں یا آرگینک سبزی لے لیں، آپ کو مہنگی ملے گی. آپ کو بازار سے اس کی قیمت زیادہ ملے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پیداوار کم ہے. اس کی بیج کی گرو اپ کرنے کے لیے، اس کی فرٹیلائزیشن کرنے کے لیے اب ہم کرتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اب زعفران ہے. ٹھیک ہے. عمومی طور پر غریب آدمی کیسے زعفران کھائے گا؟ آپ کو ایک اور بات بتا دوں، غریب آدمی فروٹ بھی نہیں کھاتا، حالانکہ فروٹ سستا ہے. بالکل نہیں کھاتا. ٹھیک ہے. اس میں ہے غریب آدمی
نشے کے لیے پان خرید سکتا ہے 8 پان 10 پان جو کہ 100 روپے کا ایک پان ہوتا ہے. غریب آدمی سگریٹ کی گولی اس کی ڈبی بھی پی لیتا ہے. زیادہ نہیں ہوتے سر, میری بات سنیں نا سر, میری بات سنیں, ایک چھوٹی سی بات ہے. میں آج ہی ایک پیشنٹ کو میں نے سوال کیا, وہ پیشنٹ رکشہ چلاتا تھا, میرے پاس آیا, کہتا ہے غریب آدمی ہوں, میں تو مٹن نہیں کھا سکتا, میں تو 2000 کی میڈیسن افورڈ نہیں کر سکتا. میں نے اس سے سوال کیا, میں کہا پان کتنے کھاتے ہو؟ کہتا ہے میں 10 پان کھاتا ہوں. میں کہا ایک پان کتنے کا ہے؟ کہتا ہے 80 روپے کا پان ہے. میں نے کہا 800 روپے کے پان کھا لیتے ہو؟ کہتا ہے ہاں وہ کھا لیتا ہوں, مجبوری ہے میری, میں نے نشہ اپنا پورا کرنا ہے. یہ صرف پان تھا, اور 8 چائے بھی وہ پیتا ہے کیونکہ ڈرائیو کرتا ہے, اور کہتا ہے میری جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں میں مٹن کھا سکوں. اگر آپ دیکھا جائے کہ 1000 روپے کا گوشت نہیں تو 500 روپے کا بھی گوشت ملے نا, اگر وہ کھا لے تو اس کے جسم میں طاقت ہی طاقت آئے گی. اور اگر وہ 2000 روپے کی ہماری میڈیسن نہیں خرید رہا, اس وجہ سے نہیں خرید رہا کہ ہم پیسے زیادہ لے رہے ہیں, تو یہ ایک المیہ ہے. اچھا یہ ٹھیک ہو گیا. ایک سوال, ابھی آپ نے خود ہی ایک بات کر دی, گوشت. بنیادی طور پہ دیکھیں, ہم سب کے اینسیسٹرز جو ہیں نا, ہم اس ریجن کے رہنے والے لوگ ہیں. ہم یا تو شودروں کی اولاد ہیں, یا برہمنوں کی اولاد ہیں, یا کھشتریوں کی اولاد ہیں. یہ دعوے شاوے یہ ہیں کہ میں فلانا سید, میں فلانا یہ. ہم سب اس ریجن کے 5000 سال پرانے رہنے والے لوگ ہیں. ہم تو گوشت ووشت کھاتے ہی نہیں تھے. اسی تھے ہندو ہیں بیسیکلی پچھو زیادہ تر لوگ. ایون اگر ہندو نہیں بھی ہے تو اس خطے کے رہنے والے لوگ گوشت ووشت نہیں کھاتے تھے, پھر بھی بڑے تگڑے تھے وہ. اچھا, یہ حکیم صاحب جو ہوتے ہیں, گوشت, انڈا, زعفران, یہ دنیا کی طاقتور ترین چیزیں, جو طاقتور سے مراد وہ طاقتور نہیں ہے, ایک تصور بنا دیا گیا. ان سے ہٹ کے کوئی علاج کیوں نہیں بتاتے سر؟ بالکل کسی سستی چیز تو بھی علاج دسو, تنیے نہ بھی علاج کرے. میں وہی تانوں کیسا کرے ہو کسی دا کہ جدوں کسی نوں بہت زیادہ میدے 'چ گرمی پیدا ہو جائے, ہن پنجابی جیسی گفتگو سٹارٹ کر دینا. نہیں اردو میں بات کریں. اصل میں طارق صاحب بات یہ ہے کہ پیشنٹ کی نوعیت دیکھی جاتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں اس کو ضرورت کس چیز کی ہے. اگر اس کو ضرورت گوشت کی ہے تو اس کی گوشت سے ہی بنیادی ضرورت پوری ہونی ہے. ٹھیک. پروٹین کی ضرورت ہے, وہ انڈے اور مچھلی اور گوشت سے ہی ملنا ہے. وہ آپ کو سبزیوں میں نہیں ملے گی, ٹھیک ہے, یا اس فارم میں نہیں ملے گی جس فارم میں انسان کھانا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈلی آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں, ہم جس خطے سے وابستہ ہیں نا, اب ہم محنت طلب نہیں رہے. ہاں یہ بات. اب ہمارے اندر جو ہے نا وہ انرجی اتنی زیادہ نہیں رہی. اب ہم آرام پسند زیادہ ہیں. اب ہماری لائف سٹائل چینج ہو چکی ہوئی ہے. اب ہم ہر چیز چاہتے ہیں کہ میں نے ایک چیز اور نوٹ کی ہے, آپ کہتے ہیں کہ لوگ پیسہ نہیں کرتے. لوگ پیسہ خرچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, مگر کیا چیز ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں کم وقت میں ہمیں کم پیسوں میں زیادہ چیز مل جائے. ہم لالچی ہو گئے ہیں, ہم لالچ آ گیا ہمارے اندر. اور ایک اور چیز, ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں کہ ہم یہ چیز نہیں خرید سکتے, یہ چیز نہیں خرید سکتے, ہم یہ نہیں لے سکتے, فلانی چیز مہنگی ہو گئی ہم نہیں کھاتے. مگر ایک اور آپ کو بات بتا دوں, وہ بندہ جو ڈرائیور ہے یا وہ بندہ جو راستے میں کوئی بھی محنت مزدوری کرتا ہے, وہ خود کھا لیتا ہے, گھر میں نہیں لے کے جائے گا. سم ٹائم ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں, ٹھیک ہے. فروٹ جب تک ہماری جیب میں 2 درجن کیلے کے پیسے نہ ہو جائیں, ہم فروٹ نہیں خریدتے. یورپ میں رہا ہوں 8 سال, میں نے ایک کیلا بھی خریدتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے, ایک سیب بھی لوگوں کو خریدتے ہوئے دیکھا ہے. ہم کہتے ہیں سیب بہت مہنگا ہے, بہت مہنگا ہے. سیب 400 روپے کلو, 400 روپے میں جو ہے وہ 8 سیب آ جاتے ہیں. ہم ایک سیب نہیں خریدتے, ہم توہین سمجھتے ہیں کہ ہم ریڈی کے پاس جا کے اس کو کہیں کہ ایک سیب ہمیں دے دے, ٹھیک ہے. ہمارے اندر ذرا تھوڑا سا نا یہ ایسا ہمارے اندر کانشیس اسٹینڈرڈ آ گیا ہے کہ ہم گلٹ محسوس کرتے ہیں کم چیز خریدتے ہوئے. اچھا, ابھی آپ نے ایک بات کی پروٹینز کی, یہ بہت بڑا ایک مت بنا دی گئی ہے اس دہائی میں یہ مت بنی ہے, اس سے پہلے نہیں تھی. یہ پروٹین کی طرف لوگوں کو لگا دیا گیا ہے. گوشت میں ہے, انڈے میں ہے, دال میں, ویل اینڈ گڈ. ایک پروٹین ہم جو ہمارے لڑکے ٹریننگ کرتے ہیں, اسپورٹس مین ہیں, دوسرے تیسرے لوگ جو ہیں وہ وے پروٹین یوز کرتے ہیں, بنی بنائی, ٹھیک ہے. وہ ایکسرسائز کے بعد بھی کر سکتے ہیں. اچھا چھوڑیں ایکسرسائز کو, لوگ بغیر ایکسرسائز کے بھی یوز کر رہے ہیں. یہ جو وے پروٹینز ہیں یا وہ جو ہمارے وہ جو کیپسولز یوز کرتے ہیں ہمارے لڑکے ایکسرسائز کرنے کے بعد, یہ کس حد تک فائدہ مند ہے؟ یہ جو کیا ان میں اس لیول کی پروٹین ہوتی ہے جو آپ کی ضرورت پوری کر سکے؟ بالکل طارق صاحب, یہ جو پروٹین استعمال کرتے ہیں نا, یہ اینابولک ویٹ گینر ہوتے ہیں. یہ اینابولک وہ ویٹ گینر ہیں جو کہ اسٹیرائڈ ہیں, ٹوٹلی اسٹیرائڈ ہیں. یہ ہمارے مسلس کو بلو اپ کر لیتے ہیں, جس طرح کسی کو ہوا نہیں بھر جاتی, یہ ہمارے مسلس کو بلو اپ کرتے ہیں, پھلا دیتے ہیں. اور جب پھول جاتا ہے جسم, ہم کہتے ہیں مسلز اب گرو اپ ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور ہم باڈی کو اس کو ہم ویٹ لفٹنگ شروع کر دیتے ہیں, جس سے ہماری باڈی شیپ اپ آنا شروع ہو جاتی ہے. جب تک اینابولک ایسڈ اس میں موجود رہتا ہے مسلز میں, تب تک شیپ اپ رہتے ہیں. آفٹر دیٹ 1 ماہ 1.5 ماہ 40 دن 45 دن کے بعد وہ پیک اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے.
اور وہ انتہائی ڈینجر ہوتا ہے. زوروں سے زیادہ استعمال جون سا ہوتا ہے وہ آپ کے گردوں کو خراب کرتا ہے, آپ کی باڈی کے اندر انفلیمیشن جگہ جگہ پیدا کرتا ہے. میں ابھی بھی ایک میرا پروگرام تھا تو میں اس میں ایک چیز ناظرین کو بتاتا گیا ہوں کہ ہمیں وہ پروٹین کا یا ایسی ویٹ گینر چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے جس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے. میں آج آپ کو ایک ایسی پروٹین کا بتا دیتا ہوں, ایسی ویٹ گینر بتا دیتا ہوں جو کہ بنانی بھی بہت آسان ہے اور جس کے نتائج اتنے عمدہ ہوں گے کہ آپ کو وہ اینابولک ویٹ گینر سے پروٹین سے زیادہ نتائج اچھے آ جائیں گے. آپ 1 پاؤ کھجور لے لیں بغیر گٹھلی کے, نرم کھجور. 1 پاؤ آپ بادام لے لیں, مگر بادام آپ نے لینے ہیں وہ خول سے نکال کے, تاکہ اس کے اندر سے گری لینی ہے, نہیں ثابت بادام کی گری نکالنی ہے. ٹھیک ہے. 1 پاؤ گری بادام ہو, 1 پاؤ کھجور بغیر گٹھلی کے ہو, اور آدھا کلو شہد کو اس میں مکسچر بنا کے, ٹھیک ہے, یہ پیسٹ بن جائے گی. ٹھیک ہے. تینوں چیزوں کو گرائنڈ کر کے, ٹھیک ہے, اس کی ایک پیسٹ بنا لیں. وہ پیسٹ مارننگ اینڈ ایوننگ, صبح شام دودھ کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں. جن بچوں کا, جن لوگوں کا وزن نہیں بڑھتا, وزن بڑھنا شروع ہو جائے, جن کو گھٹنوں میں پرابلم ہے گھٹنے بہتر ہو جائیں گے, جن کو میموری لاس پرابلم ہے میموری لاس پرابلم درست ہو جائے گا, جن کے خاص طور پہ بالوں کے مسائل ہیں ان کے بالوں کے مسائل حل ہو جائیں گے, جن کے دل کا مسئلہ ہے ان کا دل کا مسئلہ حل ہو جائے گا, جن کے اندر سیکچول پرابلم ہے وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ ایک ملٹی ایسا وٹامنس بھی موجود ہیں اس میں, ایک ملٹی ویٹ گینر بھی ہے, ایک ملٹی پروٹین بھی ہے, اور ایک ایسی چیز ہے یہ جو آج میں نے ناظرین کو بتا دی ہے, اس سے کوئی نقصان ہے ہی نہیں, کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگی اس سے. آپ چھوٹی مکھی کا شہد لے لیں وہ شوگر نہیں بڑھاتا. کھجور شوگر نہیں کرتی. اچھا کھجور اگر شوگر, آپ یہ تھا ایک سوال آپ نے کیا ہے, عمومی طور پر جب آپ کسی چیز کو ملٹی وٹامن کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو کچھ وقت کے لیے استعمال کرتے ہیں, یہ ضروری نہیں ہوتا اس کو تاحیات استعمال کرنی. آپ اس کو 1 ماہ کے استعمال کر لیں, شوگر کے علاوہ جو جتنی بیماریاں ہیں وہ درست ہو جائیں گی, آٹومیٹکلی شوگر بھی آپ کی نارملائز ہونی شروع. آپ نے ابھی ملٹی وٹامن کا ذکر کیا, لوگ ملٹی وٹامنس بھی بہت یوز کرتے ہیں. اچھا کچھ ایسے ملٹی وٹامنس ہیں جن کے بارے میں گلوبلی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعی فائدے مند ہیں, آپ کی حکمت کی اس کے بارے میں کیا رہا ہے؟ یہ بھی ہو یہی رہا ہے کہ مطلب وہ ایک اچھی خاصی کوانٹٹی آف پاور کو ہم ایک کیپسول کے اندر ٹرانسفر کر دیتے ہیں, یہ اس کو استعمال کرنا فائدے مند ہے؟ دیکھیں اب ہمارے پاس ملٹی وٹامنز یا مختلف قسم کے ہم سیکچول میڈیسنز بھی جو بناتے ہیں تو ہم ایسے نسخے کا استعمال کرتے ہیں جس میں کم مقدار میں اچھی ایفیشنسی, اچھی زنک کی مقدار شامل ہو. میری مراد ہم جنکسنگ کا استعمال کرتے ہیں, مکہ روٹ کا استعمال کرتے ہیں, زعفران کا استعمال کرتے ہیں, یا جائفل کا استعمال کرتے ہیں. یہ 4 چیزوں میں ہمارے ٹیسٹوسٹیرون کے لیول کو بھی بہتر کرتے ہیں, ہمارے زنک کی مقدار کو بھی پورا کرتے ہیں, ہماری باڈی میں کئی قسم کی کمیوں کو دور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کو ایک کیپسول صبح ایک شام ہم اگر استعمال کرواتے ہیں تو ایک نارمل شخص بھی اپنے آپ کو تندرست سمجھنا شروع ہو جاتا ہے, اور ایک بیمار شخص بھی وہ بھی اگر استعمال کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ واقعی حکیم صاحب میں نے استعمال کیا, مجھے اس سے فائدہ ہوا ہے. اور یہ میں کہتا ہوں ایک نیچرل فارم میں ایک ایسا اسٹیرائڈ ہے جس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے. کچھ نیچرل طور پر ایسے اسٹیرائڈ موجود ہیں جو کہ فائدہ ہی فائدہ ہے اس کا, جو میں نے آپ کو بھی بتا دیا. ٹھیک, تو نہیں تو ان کو آپ یہ آپ نے مختلف چیزیں بتائیں, ان کو کسی ایک فارم میں آپ خمیرے کی شیپ میں بناتے ہیں؟ نہیں, اس کو چاہے آپ اس کو ہم پسائی کر کے ہم کیپسول فارم میں بھی کرتے ہیں, ٹیبلٹ فارم میں بھی کرتے ہیں, یعنی آپ اس کی کسی معجون میں بھی مکس کر سکتے ہیں, مل جاتے ہیں یہ ایگزیکٹلی. اچھا ایک ابھی آپ نے سوال کیا, آپ کی گفتگو سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا. ہم لوگ, ہمارا پرابلم ہے بلکہ پوری دنیا میں مردوں کا پرابلم ہے, ہمیں خاص طور پہ نا اپنے ہی ملک کو یا اپنے ہی خطے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. ٹیسٹوسٹیرون کا لیول ہم بہت ڈسکس کرتے ہیں, ہم کبھی یہ ڈسکس نہیں کرتے کہ عورتوں کے ساتھ بھی تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. اگر کسی عورت کی وہ سیکس ڈیزائر ختم ہوئی ہوئی ہو اور بڑھانی ہو, اس کا کوئی علاج ہے حکیم کے پاس؟ بالکل ہے. آپ یہ دیکھیں جن کے ایسٹروجن لیول جن کا کم ہو جاتا ہے, طرح کا علاج ہے مرد اور عورت کا؟ نہیں, تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. عمومی طور پر یہ آج کل بڑا کامن سا مسئلہ آ رہا ہے اور میرے پاس اس قسم کے پیشنٹس آ رہے ہیں. ایسٹروجن کا لیول کم ہو جانا, عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا ہر عورت, بلکہ آج کل تو مرد بھی ویٹ کانشیس بہت زیادہ ہوئے ہیں. جی, زیادہ ویٹ کانشیس ہونے سے اپنی خوراک کو کم کر دیتے ہیں مختلف چیزوں میں. ٹھیک, وہ ایسی استعمال کر رہے ہوتے ہیں خوراک جس سے وزن بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہمارے ہارمونل جو ویلیوز ہیں وہ بھی کم ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ایسٹروجن کا لیول کم ہونے سے خواہشات کم ہو جاتی ہیں. ٹھیک, اور خواتین میں ایک قسم کی کہہ سکتے ہیں ایسی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی خواہش ہی نہیں رہتی. بلکہ عمومی طور پر آج کل تو یہ معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے کہ ہماری نوجوان لڑکیاں کہتی ہیں ہم نے شادی ہی نہیں کرانی. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہارمون چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں
اور وہ جون سا نا اپنے آپ کو جون سا نا کچھ اور سمجھنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک. اس وجہ سے ہمارے ڈائٹ کو جو کانشیس حضرات ہیں ان کو کم از کم یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ہم مرد اگر ہے تو اس کو مرد کو کون کون سی چیزیں مناسب اور اچھی استعمال کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. عورت ہے اس کو کیا کیا غذا میں استعمال کرنی چاہیے. ہماری غذا کے ہر چیز کے ساتھ چائے موجود ہے, ہماری غذا کے ہر چیز کے ساتھ مٹھاس موجود ہے, ہماری غذا میں ایسی چیزیں شامل ہیں جو کہ غیر ضروری ہیں. مثال کے طور پر کولڈ ڈرنکس, مثال کے طور پر فاسٹ فوڈ, یا وہ والے آئل میں بنی ہوں گی جو کہ نباتاتی آئل نہیں ہے, یا وہ والے آئل میں بنی ہوئی ہیں جو کہ پروسیسنگ آئل شامل ہے. وہ ہمارے جسم کو مزید جو سا نا وہ سلگش کر دیتی ہے, ہماری باڈی ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اسٹریسفل رہتی ہے. اچھا ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ اب میرے پاس آج کل ایسے مرد خواتین بہت زیادہ آ رہے ہیں کہ ہمیں سیکچول بہت زیادہ پرابلم ہے. ہم عمومی طور پر, میری عمر 40-42 سال ہے, ٹھیک ہے طارق صاحب, آپ بلیو نہیں کریں گے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ 30-35 سال میں, 20 سال میں, 25 سال میں ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا وہ مرض ہوگا. آج کل 20 سال کا لڑکا, 22 سال کا لڑکا وہ ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے کہ صاحب بہت زیادہ سیکچول مسائل ہیں, ٹھیک ہے, یا وہ والی خواتین آ رہی ہوتی ہیں جو کہ ہم نے کبھی یہ سنا نہیں تھا کہ یہ بھی مسئلے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمارے پاس آ کے اپنے پرسنل ایشوز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ اس ینگ ایج میں ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھے. اب ایسے ایسے مسائل کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی مین وجہ کہ ہم اپنی فزیکل روٹین کو بہتر نہیں کرتے, ہم اپنی ایک لائف سٹائل کو چینج نہیں کرتے, ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم شارٹ کٹ میں کیا چیز استعمال کر سکتے ہیں. ہم لائف چینجنگ کی بنا پہ ہم یہ چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, ویٹ کو کم کرنے والی, یا خاص طور پر وہ چیزوں کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں جس میں پروٹین نہیں ہے, جس میں اچھا ایک چیز بڑی کامنلی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, اس میں لوگ وزن کم کرنے کے لیے گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں, ان کا مسل لٹکنا شروع ہو جاتے ہیں, پیٹ لٹکنا شروع ہو جاتا ہے. نارملی طور پر ان خواتین کا پیٹ زیادہ لٹکا ہوتا ہے جو کہ پروٹین اور گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں. آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں میں کچھ کھاتی نہیں ہوں پھر بھی پیٹ باہر ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز یہ بتائیں, مردوں کا تو آپ نے بتا دیا کہ یہ چیز کھائیں تو ان کا ٹیسٹوسٹیرون لیول بڑھ جائے گا. ایسٹروجن لیول بڑھانے کے لیے خواتین کو کیا استعمال کرنا چاہیے؟ عمومی خوراک جو وہ دن میں استعمال کر سکیں اور ہر کلاس کی عورت استعمال کر سکے, ایک غریب عورت بھی استعمال کر سکے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عمومی طور پر جب یہ خاص طور پر ایسٹروجن کا لیول کم ہوتا ہے نا, ہمیں زنک اور پوٹاشیم کی کمی ہو جاتی ہے. اچھا اب ہم کہتے ہیں کہ یار زنک اب کہاں سے لائیں, کہاں سے ڈھونڈیں؟ زنک کوئی اتنی سائنس نہیں ہے. ہمارے کدو کے بیج میں بھی زنک ہے, ہمارے کیشو نٹ میں بھی زنک ہے, ہمارے چنے میں بھی زنک ہے, ٹھیک ہے, ہمارے لوبیا میں بھی زنک ہے. اب میں آپ یہ سوال آپ سے بھی کر رہا ہوں, آپ نے لاسٹ لوبیا کب کھایا ہوگا؟ آپ یاد کریں گے؟ مجھے کافی عرصہ ہو گیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ صحیح بات ہے. کچھ ایسی چیزیں جو ہم بہت سستی ہیں مگر ہم لوگوں کو ایکنالجمنٹ ہی نہیں ہے, اس میں نہیں, خوراک کا حصہ نہیں ہے. سر میں بارہا ایک لفظ کہتا ہوتا ہوں, ہم نے میتھ پڑھ لی ہے, ہم نے سائنس پڑھ لی ہے, ہم نے انگلش پڑھ لی ہے, ہم نے اسپینش پڑھ لی ہے, ہم نے ہیلتھ نہیں پڑھی. کہ ہم نے یہ ہر فرض, یہ ڈاکٹر اور حکیم کا فرض نہیں ہے ہیلتھ پڑھنا. ہیلتھ کا مضمون آپ بھی پڑھیں, ہم سب لوگ جہاں پہ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ سب کو پڑھنے چاہیے. تو ہیلتھ کا مضمون پڑھنے سے مراد یہ ہے تاکہ ہمیں یہ چیز معلوم ہو سکے کہ ہم نے کیا کیا چیز کس وقت کھانی ہے. یعنی خواتین چنے استعمال کریں, لوبیا استعمال کریں. اس کے علاوہ آپ کو میں نے بتایا پمکن سیڈ جو کہ آج کل بہت زیادہ اچھے ہیں, وہ استعمال کر سکتی ہے. کدو کے مغز استعمال کریں, ٹھیک ہے. اور ایک چیز اور ہے, کیشو نٹ میں نے آپ کو بتایا وہ استعمال کر سکتی ہے. اس کے علاوہ پستہ استعمال کریں, ٹھیک ہے, بادام استعمال کریں, ان میں زنک ہوتا ہے اور یہ آپ کو اچھا فائدہ دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ سبزیوں میں, اچھا سبزیوں میں لوگ بات کرتے ہیں سبزیوں میں کس میں زنک ہوتا ہے, فروٹ میں کس میں زنک ہوتا ہے. سبزیوں میں سب سے زیادہ زنک میتھی میں بھی پایا جاتا ہے, آپ میتھی استعمال کر سکتے ہیں, آپ پالک استعمال کریں. اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں جی فروٹ میں کہاں سے زنک ملے گا, آپ کے اسٹرابری میں بھی زنک ہے سر, آپ کے امرود میں بھی زنک ہے. ایک چیز ہے حکیم صاحب, مطلب ایلوپیتھی نے تو یا ڈاکٹری نے ایک زندگی کے ہر شعبے, انسانی جسم کے ہر ایریے کو ٹارگٹ کیا ہے اور اس پہ کام بھی کیا ہے. ہمارے یہاں آرتھوپیڈک کا باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہے دنیا بھر میں. ہڈیوں کے جو مسائل ہوتے ہیں, لوگوں کو ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں, فریکچر ہو جاتی ہیں, پرابلمز ہوتی ہیں, ہڈیوں میں مسائل آ جاتے ہیں, ان کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. آج کل ایک اور بھی مسئلہ آ رہا ہے بہت زیادہ, ریڑھ کی ہڈی کا تو ہے ہی ہے,
ریڑھ کی ہڈی کے پرابلمس تو لوگوں کے تھے ہی تھے, ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, لیکن ایک مسئلہ ہے لوگوں کے گوڈے بھی کھڑک جاتے جی, گھٹنوں میں بڑا مسئلہ آ رہا ہے. حکمت کے پاس ایسا علاج ہے کوئی کہ اگر کسی کے گھٹنے کام نہیں کر رہے یا کمزور ہو گئے یا وزن نہیں اٹھا پا رہے, وہ کیا کرے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا میں یہ ابھی شروع میں بھی میں نے آپ سے ایک بات کہی ہے کہ عمومی طور پر سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمارے گھٹنے خراب کیوں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم کھانوں کے ساتھ بے وجہ یا ضرورت سے زیادہ ہم ایسی فوڈ کا استعمال, ایسی ڈرنکس کا استعمال کرنے جو کہ کاربونیٹو ہیں. کاربونیٹو ڈرنکس جون سے ہیں وہ ہمارے گھٹنوں کے درمیان جو کارٹیلیج ہے اس کو ڈیمیج کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے فلوئڈ کم ہو جاتا ہے, اس سے ہمارا شوگر انٹیک زیادہ ہونے سے وزن بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں وزن بڑھ جاتا ہے, ہمارا وزن بڑھے گا, ہمارے گھٹنوں اور جوائنٹس پہ بوجھ محسوس ہوگا اور وہ ہمارا جو سا نا انفلیمیشن پیدا ہو جائے گی. یہ تو ہو گئی ایکنالجمنٹ تاکہ ہر انسان کو مکمل طور پر پتہ ہو کہ کیا چیزیں نقصان دیں. چائے بھی انفلیمیشن پیدا کرتی ہے جو آج ہم ابھی پی رہے ہیں آپ اور میں. ٹھیک ہے. اچھا اب ہماری حکمت میں کیا کیا چیزیں, میں کہتا ہوں حکمت کو چھوڑ کے آپ یہ دیکھیں ہماری نباتاتی غذا میں کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے. حکمت تو چلو ایک علیحدہ چیز ہے, حالانکہ حکمت بھی اس کا حصہ ہی ہے. حکمت تو ہم نے اس کو حکمت بنا دی ہے, مگر آپ نباتاتی الفاظ استعمال کریں. ہماری نباتات میں سب سے پہلے میں نے ایک آپ کو بات بتائی ہے, انجیر کا استعمال, زیتون کا استعمال اور کھجور کا استعمال, یہ ہماری گھٹنوں کی پین کے لیے بہت زبردست چیزیں ہیں. اچھا جی. انجیر, کھجور اور زیتون, یہ تین چیزوں کا استعمال اگر ہم اپنے جاری رکھیں ہماری صحت بھی قائم ہے, ہماری گھٹنوں کی صحت بھی قائم ہے, ہمارے دل کے اعصاب بھی قائم ہیں. اب آپ کہیں گے کہ یار انجیر تو ہمارے ملک میں ہے نہیں, مہنگی ہے. ہمارے ملک میں زیتون ہے نہیں, مہنگے. اب میں اس کے دوسری طرف آ جاتا ہوں. آپ پمکن سیڈ کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر قدرتی طور پر ایسا آئل شامل ہوتا ہے جو کارٹیلیج کی دیکھ بھال کے لیے اچھا ہوتا ہے, آپ کے گھٹنوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اس کا تیل بھی ہوتا ہے, مالش بھی کی جا سکتی ہے. کی جا سکتی ہے. آپ زیتون کا تیل اویلیبل ہوتا ہے, ہر جگہ موجود ہوتا ہے. زیتون کا تیل استعمال کر سکتے ہیں. آپ پومس نہ لیں, آپ ایکسٹرا ورجن لے لیں, اس کو سالن کے اوپر رکھ کے یا روٹی کے ساتھ یا جیسے بھی ہے اس کو ڈائریکٹلی انٹیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ دیسی گھی کا استعمال کریں مگر وہ خالص ہونا چاہیے. جی جی. اگر وہ خالص ہے تو آپ کو دیسی گھی سے نعمت بدل کوئی چیز نہیں ملے گی. اسے آپ کھانے میں بھی کھا سکتے ہیں, دیسی گھی کی مالش بھی کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ خاص طور پر میں ایک چیز اور اس میں بتاتا چلوں, ہم عمومی طور پر جون سا نا فروٹ کھانا بھول گئے. جی جی جی. ہم ہمارا اسٹومک جون سا نا وہ اتنا ہارڈ ہوا ہوتا ہے, ہم پروٹین لے لیتے ہیں, ہم کاربوہائیڈریٹ لے لیتے ہیں, ہم تمام قسم کے منرلز لے لیتے ہیں, مگر ہم وٹامن نہیں لیتے. ہم وٹامن نہیں لیتے, ہم وٹامن ڈی بھی نہیں لیتے جو کہ ہمیں مفت کا سورس ہے. ہمیں فری آف کاسٹ اگر ہم صرف اور صرف 10 منٹ دھوپ میں بیٹھ جائیں ہمارا وہ وٹامن ڈی کسی جگہ سے نہیں مل سکتا جو سورس اللہ پاک نے سورج سے دیا ہوا ہے. ہم وٹامن ڈی اگر 10 منٹ لے لیں تو ہماری گھٹنوں کی پین درد ہماری 20% ریلیف محسوس ہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ ایک اور چیز میں ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے, ہم عمومی طور پر اس کو مس کر دیتے ہیں. ہم اپنی غذا میں جون سا ہے وہ ایسے اسپائس کا استعمال کرتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں. ہم تیز قسم کے اسپائسی استعمال فوڈ کا کر کے ہم اس کے اندر جو نیوٹرس ہوتے ہیں ان کو جلا دیتے ہیں. ہمیں خاص طور پر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم فلیم سے اور ایسا آئل استعمال کیا جائے جو کہ خاص طور پر نباتاتی نہ ہو. ٹھیک ہے. ایسے آئل جو کہ ریفائن نہ ہو. ٹھیک ہے. ان ریفائن شدہ آئل استعمال کرنے سے, پروسیسنگ آئل نہ ہو, وہ ایسے آئل جو سے نا ہمارے گھٹنوں کے لیے بھی بہت اچھے ہیں. ٹھیک. اور یہ استعمال بہت ضروری. اچھا یہ آج کل ایک چیز اور بھی ابھی آپ نے بات کی کہ خواتین یا مرد دونوں ہی ہمارے عمومی جو ہمارے شہری ہیں وہ وزن شزن کم کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتے ہیں. لیکن آپ نے اگر غور کیا ہو تو آج کل ماشاء اللہ ہمارے یہاں پتہ تو ہے کچھ نہیں لیکن بہرحال کر رہے ہیں, اچھی باتیں کرنا چاہیے. خواتین کی بہت بڑی تعداد جم جاتی ہے, پھر بھی فٹ نہیں ہوتی کی وجہ. ہاں جی, یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے. ایک سوال ہے. اچھا اور یہ بڑا جینون سوال ہے, لوگوں کو برا لگے گا لیکن ایسا ہے. بالکل ہے. اچھا عمومی طور پر جو ہے نا ہمیں ہر چیز کو بہتر کرنے کے لیے اپنا مائنڈ سیٹ کو اچھا کرنا بہت ضروری ہے. جب تک ہم مینٹلی ہیلتھ ہماری بہتر نہیں ہے نا ہماری باڈی کی کوئی ہیلتھ بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے. عمومی طور پر ہمارا رات کا لیٹ نائٹ جاگنا, ساری رات ہم جاگتے رہے ہیں, صبح ہم جم میں چلے گئے, ہمیں فائدہ نہیں کرے گا. معذرت کے ساتھ کوئی جم کا فائدہ نہیں ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. اگر ہم رات کو فاسٹ فوڈ استعمال کر رہے ہیں یا ہم ایکسٹرا آرڈنری ایسی چائے کافی بھی پیتے جا رہے ہیں
یا ایسے منرلز بھی ہم لے رہے ہیں کہ جو کہ ہماری باڈی کو نقصان بھی دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ چیزیں استعمال کرنے کے باوجود بھی ہماری ہیلتھ بہتر نہیں ہوگی. اچھا, ایک معذرت کے ساتھ ایک اور چیز میں بتاتا چلوں, عمومی طور پر لوگ ایکسٹرا آرڈنری میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں, میری مراد جس میں بلڈ پریشر ان کو ہے نہیں مگر پھر بھی بلڈ پریشر کی کنٹینیوسلی دوائیاں کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو شوگر نارمل ہو گئی بھی ہے مگر پھر بھی شوگر کی دوائی مسلسل کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, وہ ایک تو تھوڑا سا نا ہیپچول بھی ہو جاتے ہیں, دوسرے عمومی طور پر وہ جون سا نا اس کو ایک اپنا سٹینڈرڈ میئر بھی سمجھ لیتے ہیں. میں کل ہی ایک شخص کو ملا تو وہ بندہ بڑا, میں کہتا ہوں کہ بڑا خوش اسلوبی سے مجھے بڑے فخر سے بتا رہا ہے میرا بائی پاس ہوا ہے. اچھا, ایک میں بات کر رہا ہوں کہ اب لوگوں کے نا ایک مائنڈ سیٹ ایک ایسا اسٹیٹس ڈیولپ کر دیتا ہے کہ یار ہے جڑا بائی پاس ہوا ہے نا 15 لاکھ روپے کا بائی پاس ہوا ہے, تو وہ بندہ سمجھتا ہے یار 15 لاکھ ہے گا تو پھر کرایا, ٹھیک ہے. یہ ایک ایشو ہے. اچھا, اب یہ جو ہمارا جو جم کا بھی یہی اسٹینڈرڈ بن چکا ہے, ہم نے اس کو اپنے لائف اسٹائل ٹرینڈ بنا چکے ہیں. ہم نے اس کو وہاں جاتے ہیں, میوزک کانوں کو لگایا ہوا ہے, ہم وہ روٹین سے جم نہیں کر رہے, جو پراپر ایکسرسائز ہے وہ نہیں ہو رہی. معذرت کے ساتھ میں نے خود جم میں جا کے دیکھا ہے کہ عمومی طور پر جم کا ٹرینر اپنا انجوائے کر رہا ہے, اور جم میں جو ٹریننگ ہو رہی ہے نا, جو بھی لڑکیاں لڑکے جو کر رہے ہیں وہ صرف ایک دوسرے کو دیکھ کے انجوائے کر رہے ہیں. یہ معذرت کے ساتھ یہ میں نے خود دیکھا ہے, میں نے خود دیکھتا رہا ہوں یہ چیزیں کہ یار وہ چیزیں صرف اور صرف نا وہ جم کی ٹریننگ نہیں ہے, جم کی ٹریننگ ہو رہی ہو اور باڈی پہ افیکٹ نہ پڑے ایسا ممکن نہیں ہے, وہ بس ایک ریکریشن رہ گئی ہے. اچھا, یہ درست ہے آپ کی بات, یہ بہت درست ہے, 80% تک یہ بات درست ہے, یہ بالکل ٹھیک بات ہے, یہ ٹرینڈنگ سٹائل. لیکن یہ ایک اور بھی مسئلہ ہے, یہ حکیم صاحب یہ ایک اور ایشو ہے, یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہوتا ہے. زندگی کے ہر شعبے میں پرفارمر جو ہیں وہ 10 سے 20% ہوتے ہیں, 80% جو ہوتے ہیں نا وہ وقت ہی پاس کر رہے ہوتے ہیں. اس سے اسی طرف آ جاتے ہیں. ابھی آپ نے وے پروٹینز کا تو آپ نے ذکر کیا کہ وہ اس طریقے سے بنائی جاتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ فائدہ مند نہیں ہیں. ہمارے بچے لڑکے لڑکیاں تو نہیں, لڑکے جو ٹریننگ کرتے ہیں, ویٹ لفٹنگ, باڈی بلڈنگ, جم میں ٹریننگ کرتے ہیں, وہ امائنو ایسڈز بھی یوز کرتے ہیں. امائنو ایسڈز کے ساتھ ساتھ پانی کے اندر ہم مختلف جو ہے وہ انرجی سٹف یوز کرتے ہیں, وہ مطلب بنا ہوا, یہ ضروری نہیں ہے وہ وے پروٹین ہو, ڈفرینٹ نوعیت کا. اور ڈیورنگ ایکسرسائز, اب میں 1.5 گھنٹے کی اگر ٹریننگ کر رہا ہوں تو میں نے ایک 1.5 لیٹر کی بوٹل بنائی ہوئی ہے, اس کے اندر کوئی انرجی والی چیز ڈالی ہوئی ہے, اور اس کے دوران ہی اسے استعمال کرتا جا رہا ہوں. اور پھر ٹریننگ ختم کر کے یا ٹریننگ سے پہلے میں نے امائنو ایسڈ کا ایک کیپسول بھی کھانا ہے. یہ کس حد تک افیکٹو ہے, فائدہ مند ہے, یا اس کا بھی کوئی برا اثر ہے؟ اچھا, بیسیکلی نا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ زندگی کے ہر شعبے میں انسان نا شارٹ کٹ کا طریقہ اختیار کرتا ہے. ہمارے ملک میں چائے 370 قسم کی ہے, کافی صرف 1 قسم کی ہے. جی, ٹھیک ہے. اگر ہم خالی پیٹ صبح آدھا کپ یا 1 کپ, یہ مزاج کے حساب سے اگر ہم استعمال شروع کریں نا تو ہماری باڈی کو ایکٹیو رکھے گا, ہماری لیور کو بھی ڈیٹاکس کر دے گا, ہماری باڈی سے ایکسٹرا فیٹ بھی نکال دے گا, ہمیں امائنو ایسڈ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, ہمارے کسی قسم کے انرجی لیول کو بڑھانے والی کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. میں نے یورپ میں ایک چیز دیکھا ہے, وہ لوگ بلیک کافی کا استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اس کے بعد وہ جم جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ویپوریشن ہوتی ہے, ان کو پسینہ آتا ہے, وہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں. یہ ٹرینڈ جون سا ہے یہ آیا یورپ سے ہے, آیا امریکہ یورپ سے ہی ہے, مگر انہوں نے اس کا استعمال ختم کر دی ہے یا بہت کم کر دی ہے. ادھر سے ٹرینڈ جون سا نا, ہم کیونکہ ہر چیز کو ہمیں کاپی پیسٹ کرنے کی عادت ہے, ہم وہ چیز کو کاپی کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے, حالانکہ وہ 10 سال پہلے ختم ہو چکی ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. میں نے ایک آپ کو بتایا کہ اینابولک ماسک کے اوپر پابندی ہے مگر پاکستان میں سیل ہوتا ہے, پاکستان میں بکتا ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں, پاکستان میں بکتا ہے مگر کیوں بکتا ہے, بڑا مہنگا بکتا ہے اور بڑے لوگ اس کو لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا اسٹیرائڈ ہے جو فوری طور پر بوسٹ کرتا ہے. آپ انرجی ڈرنکس ہے یا مختلف قسم کی پروٹین یا جو پیتے ہیں, یہ میرا خیال کہتا ہے شاید حتیٰ کہ 10-15-20 دن کے بعد وہ بھی تنگ آ جاتے ہیں, ان کا اسٹامک سلگش ہونا شروع ہو جاتا ہے, یا وہ خود ہی چھوڑ دیتے ہیں, یا ان کو ٹرینر کہہ دیتا ہے یار بس روک لو اب اور نہیں پینا. کیوں وہ روکتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے اس کا نقصان ہے, اور پھر واپس وہ شیک پہ آ جاتے ہیں, واپس وہ چیز. اور میں کہتا ہوں جب تم واپس آتے ہو تو وہ شروع سے ہی وہی چیز استعمال کرو. مثال کے طور پر فروٹ کا شیک استعمال کر لو, آپ انرجی ڈرنک کی بجائے آپ بلیک کافی کا استعمال کر لو, آپ کو ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی کوئی انرجیٹک چیز کھانے کی. آپ کوئی بھی فروٹ, آپ 1 ایپل ڈیلی استعمال کریں, آپ 1 کافی کا کپ ڈیلی استعمال کریں, آپ کو پورے دن میں کوئی انرجی چیز کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی.
حکیم صاحب ایک آخری سوال، یہ تو چونکہ ایسے مسائل ہیں یہ چلتے رہیں گے، جنہوں نے اس سے لرن کرنا ہے وہ لرن کریں گے، اور جنہوں نے اس کا تمسخر اڑانا ہے وہ اڑاتے رہیں گے، مگر مجھے صرف آپ ایک بات کا جواب دیں کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں، یہ سوال بھی میں نے اکثر لوگوں سے کیا اور بار بار کیا ہے، اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو مجموعی طور پہ، پنجاب کی بات کریں تو خاص طور پہ، یہاں موسم بڑی تیزی کے ساتھ بدلتا ہے، اور ہر بدلتے ہوئے موسم کے ساتھ چھوٹے بچے بالخصوص اور بڑے لوگ بالعموم مختلف مسائل کا شکار ہوتے ہیں، جس میں فلو، نزلہ زکام، بخار، سم ٹائمز کھانسی یہ بھی ہوتی ہے۔ ان سے بچ کے پورا سال کیسے گزارا جا سکتا ہے؟ کیا روٹین بنائیں کہ ان سے بچا جا سکے؟ اچھا، سب سے پہلے تو طارق صاحب میں آپ سے یہ کہوں گا، یہ جو موسمی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں نا، یہ اللہ پاک کا فطرتی قانون ہے، اور جس خطے میں ہماری پیدائش ہے اور جس خطے میں ہم رہتے ہیں، اس میں موسمی تبدیلی جب پیدا ہوتی ہے تو اللہ پاک وہ موسمی پھل عطا کرتا ہے۔ وہ موسمی پھل ہمیں لازمی کھانے چاہیے جو اس موسم میں آتے ہیں، وہ موسمی سبزیاں ہمیں لازمی استعمال کرنی چاہیے جو اس موسم میں ہوتی ہیں، ہم اس کو نہیں کھاتے۔ ہم مختلف بیماریوں کے عارضے میں مختلف، ہم آج کل کیا چیز ہو رہی ہے، میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، ہمارے یہ خشکی اور گرمی کا موسم درمیان میں ہے، خشکی سردی ہے، موسم انتہائی خشک جا رہا ہے۔ اس خشک موسم میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ قبض ہوتی ہے لوگوں کو، مختلف قسم کے بال، ڈینڈرف وغیرہ ہوتی ہے، جسم میں خشکی ہو جاتی ہے، نیند نہیں آتی لوگوں کو۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ موسمی کھانسی، نزلہ زکام، بخار کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ پاک نے امرود اس موسم میں پیدا کیا ہے، رچ قسم کا وٹامن سی ہے، آپ کے گٹ ہیلتھ سے لے کے آپ کی آنکھوں کی بیماریاں تک مفید ہے۔ پپیتا آ گیا اس موسم میں، بے شمار ہے، استعمال کریں، ضرور استعمال کریں۔ اس موسم میں سٹرابری اللہ پاک نے دی ہے، جن میں بلڈ کی کمی ہو جاتی ہے، خشکی ہو جاتی ہے، وہ استعمال کریں۔ بلڈ پریشر ہے وہ استعمال کریں۔ اس موسم میں خاص طور پر ایک اور چیز بڑی آج کل کامن ہے جو کہ میں دیکھتا ہوں، ہر شخص جو ہے نا وہ گلے کا امراض میں مبتلا ہے، کھانسی مختلف قسم کی۔ میں کہتا ہوں آج کل جو ہے نا اس کے پاس یہ پپیتا اور یہ امرود اور یہ خربوزہ آیا ہوا ہے، خربوزہ گلے کی خشکی دور کر دیتا ہے، یہ استعمال کیے جائیں۔ موسمی سبزیاں، موسمی فروٹ کھانے سے آپ کی موسمی قسم کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ ٹھیک، اچھا، اس میں اب ایک اسی بات میں سے ایک بات اور نکل آتی ہے کہ آج کل تو ایک تو ہوتا ہے موسم کا پھل یا موسم کی سبزی، آج کل چونکہ سارا سال فارمنگ شامنگ ہوتی ہے، اسٹوریج بھی ہوتی ہے، تو بے موسمی پھل اور سبزیاں بھی اویلیبل ہوتی ہیں اور لوگ کھاتے بھی ہیں۔ سردی میں گرمی کی سبزی کھانا یا گرمی میں سردی کی سبزی کھانا، یہ کس حد تک فائدہ مند یا نقصان دہ ہے؟ اچھا، یہ تو ویسے تو بے موسمی سبزی کھانا جو ہے وہ یا بے موسمی فروٹ کھانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ پہلے وہ باسی ہوا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ وہ سارا سٹور کا ہوتا ہے، ہاں۔ اس کو کھانا مناسب نہیں ہے۔ اور یہ تو ہمارا جو ہے نا یہ ایک میں کیسے ہیں کہ ان آرگینک طریقے سے ہم اس کو فرٹیلائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ ہمارے پاس پہنچتا ہے تو اس میں سے ساری غذائیت ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کو کھانا جو ہے نا وہ غیر مناسب ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے، مگر میں یہ ضرور کہوں گا اس کا کوئی فائدہ نہیں وہ ہوگا، نیچرل بھی نہیں ہے، وہ نیچرل بھی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے اس سے اوائڈ کریں، موسمی سبزیاں اور موسمی فروٹ کا استعمال کریں، وہ آپ کی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند چیز ہے۔ اچھا حکیم صاحب، ایک لاسٹ کویسچن بس، یہ میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے، حکمت کے لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں، ایون ڈاکٹرز نہیں کرتے لیکن کچھ ڈاکٹرز بھی کرتے ہیں، باقاعدہ ڈسٹنکشن کی جاتی ہے بیف میں، مٹن میں اور چکن میں۔ وہ ڈاکٹر سے یا حکیم سے بات کریں، وہ کہتا نہیں جو مٹن وہ سب سے بہتر ہے، اور اگر بیف تو کھاؤ ہی نہیں، اور چکن مجبوری میں کھاؤ۔ یہ جو پروٹین کا سورس تو تینوں ہی ہیں، ایون اس حد تک ہے کہ مٹن سے زیادہ کیلریز ہیں چکن میں، بیف سے زیادہ نہیں ہیں۔ تو یہ چکن اور درمیانہ طبقہ کھاتا ہے عمومی طور پہ، تو یہ اچھا سورس ہے پروٹین کا، اس کو مستقل استعمال کرنا ٹھیک ہے؟ اچھا، میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ چکن جون سا ہے وہ بہت مفید چیز ہے، میٹ بھی بہت مفید ہے، اور چاہے وہ ریڈ میٹ ہو چاہے وہ دوسرا میٹ ہو، عمومی طور پر جو ہمارے ملک میں جو برائلر ہے اس کے فائدے سے زیادہ نقصانات ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں عمومی طور پر ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ جب بھی آپ بیف کا استعمال کریں اس کو کم مقدار میں کھائیں، مگر ضرور کھائیں۔ جی، جب آپ مٹن کا استعمال کریں کم مقدار میں کھائیں، ضرور کھائیں۔ جب چکن کا استعمال کریں تو کوشش کریں کہ جو آرگینک چکن یا وہ چکن جو کہ برائلر نہ ہو اس کا استعمال جیسے مرضی کر لیں، کوئی نقصان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب مچھلی بھی ہمارے یہاں پہ جو ہے نا وہ فارمی ملنا شروع ہو گئی،
اگر آپ کو اویلیبل دوسری نہیں ملتی تو کم مقدار میں کھا لیں، آپ کو فائدہ اس کا مل جائے گا. ٹھیک ہے. اوور ایٹنگ کرنے سے اس کا نقصان ہی نقصان ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے کم مقدار میں پروٹین لے لیں، وہ زیادہ مناسب ہے بنسبت کے زیادہ مقدار میں ایک ڈینجرس قسم کی پروٹین لینے سے بہتر ہے کہ کم مقدار میں لے لیں. ٹھیک. اب ہمارے عمومی طور پر جون سا نا کہ ہر گھر میں جون سا نا وہ چکن کا استعمال کیا جاتا ہے، بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی مہمان آ جاتا ہے یا کوئی بھی گیسٹ آتے ہیں تو ہم فوری طور پر جون سا نا ہمارا یہی ہوتا ہے کہ چکن والے کو فون کیا ہمارے گھر میں چکن دے دے. چکن بچے بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. بچے مٹن نہیں کھاتے، بچے بیف نہیں کھاتے، وہ چکن پہ لگے ہوئے ہیں کیونکہ چکن کا ٹیسٹ جون سا ایک ایسا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ ہم بچپن سے جون سا نا بچے کو دینا شروع کرتے ہیں. جو چیز بچے کو بچپن سے دینا شروع کرتے ہیں نا اس میں وہ عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے. اب چکن میں ایک بات پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ کوشش کریں چکن استعمال کریں مگر کم مقدار میں کریں، کیونکہ ضرورت سے زیادہ استعمال جو سا نا وہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے. بس بہت شکریہ حکیم صاحب، بڑی سیر حاصل گفتگو رہی آپ سے. انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات بھی ہوگی. السلام علیکم.